ہنستا ہوں بڑی شان سے، بڑا مست ہوں میں، بخدا مگر اندر سے ٹوٹا ہوا شخص ہوں میں۔ ایک محبت ہی تو روگ نہیں اس دنیا میں، ایک محبت ہی تو روگ نہیں اس دنیا میں، اپنے قبیلے سے بچھڑا ہوا شخص ہوں میں۔ اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مشی رائٹس کی جانب سے السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ نئے آنے والے چینل پہ سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بلا شبہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال اسے وہاں نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اس کی اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی۔ اب اس کے صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کی دل کی دھڑکن تیز رہی، نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورنٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی۔ اس نے کاغذ پہ لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس اور غم زدہ بھی نہیں تھی۔ وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن قدیم عمارات سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہا واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہا واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کام پہ جا چکی تھی۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح اس نے شرلی کے ساتھ جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ سب گرے پرپل یونیفارم میں ملبوس تھے تاکہ انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے۔ اس ایریا میں بھی ایسا ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستگی سے لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں تھیں اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی۔ وہ فرینچ تھی اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امرہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں، آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور لڑکی نے ایسا کیا بھی۔ امرہ پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈائریکٹ سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی؟ ڈائریکٹ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ امرہ کچھ بولتی، یہ وہی آسک می کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرہ کا دل چاہا کہ واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کو کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ آئی ایم سوری، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟
ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کار، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کے رہائش کے پتے، پھر اس نے نقشہ نکالا، اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے چنبے سے اسے پھر ڈیرک کو دیکھا اور امرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرہ نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیرک کے کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اس سے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لیں اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں نکل گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور نوکری نہیں کر سکتی تھی، اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتھک کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس سے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھی تھی جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینز پر شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹرس کی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے۔ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے، مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اس سے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرہ کی سیٹی گم ہو گئی، وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹ آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کنووکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ مجھے کنووکیشن میں جانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت جلد دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بجانے لگا اور اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پالش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہے۔
اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے بھی کبھی پیچھے نہ ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصولوں کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرہا کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل آ جانا، تمہیں اصل کا 50% دے دیا جائے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ مرحا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پہ جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائے۔ چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے ایک یا دو دوستوں کو بھی ساتھ لائیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال بھی گئی، انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس قدر چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنی ہم جماعتوں کو اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے، آخری روز تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ پھر یوں پہلے 10 دن، پھر 10 دن، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن تک کم سم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے پہنچ گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کی نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانویکیشن ڈے پر ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ، ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھے سے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ، اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ، وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور امرہا بھی، اس کی خوشی اڑد چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہے۔ لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کانویکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی۔ تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پہ یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلغوزہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ چلغوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا، وہ جو 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، 2 ڈبے جیم، ڈبل روٹی کے لے کر اس نے فریج بھرا تاکہ وہ سب استعمال کرے۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ گو شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔
اگر اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ چونکہ اسے شروع سے ہی بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں سے کسی نہ کسی سے ٹویٹ مل جاتی۔ ٹویٹ کا قصہ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہیلو ہائی فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اسے کہا جاتا ٹویٹ میں پلیز مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھی۔ ٹویٹ مانگنے والے تو وہ کوئی ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اسے کہتے کہ جو سامنے حماد میں اٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹ دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس گٹھی ہو جاتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر، سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور 1 منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھیں تو 1 جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کھاتے میں 1 ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو مرحا کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم نوال شرلی کے پاس جاتی، ریفر می اے ٹویٹ کہتی، وہ سوچتے ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سویٹ شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پہ لکھ دیا جاتا ہے ٹویٹ ہر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا بقایا 2، باقی کی 2 وہ بھی ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پہ ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا، مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے، دینے کے نت نئے انداز، دادا کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے، وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کے ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت، بڑے بڑے کان ہیں اس کے، لائبریری سے میں کسی سے بھی پوچھ لینا تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20! مرحا کے منہ میں پانی بھرا ہے۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی۔ آرام سے 2 ہفتے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز میں اس کا پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اف کتاب نہیں چاہیے، علیم کا پوچھ رہی ہوں جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی، اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے اپنی موٹی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ نے چٹ تھام رکھی تھی اسے خفگی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بھری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہیں براجمان رہی۔ ٹویٹ می بیک، امرہا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور اونچی آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک میں اس پر چلا رہا تھا؟ اب وہ اس پر چلا رہی ہے۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی تیز بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سے ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ 90s کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو گھورا اور پھر 20s کے ہیرو کی طرح مکمل طور پر نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا؟ یہ کیا ہے؟ امرہا نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا اتنے دھڑلے سے؟ امرہا نے آس پاس دیکھا۔ یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھا ہلا ہلا کے شرم کرو کہہ رہے تھے۔
پہلے تو مرحا نے آنکھیں میچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا، کاغذ پہ سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے تک اس نے شان سے کندھے اچکائے، جیسے بڑا نقصان کرنے کے بعد طالبی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ یہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے ناک پھلا کر کہا اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں بھوکی مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ٹویٹ پہ ہی زندہ ہو گیا۔ وہ پھر سے ایک فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ جب آتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اسی طرح غم کے طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات تھی؟ آج تو اسی ٹویٹ پہ رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی، صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پہ وہ ذرا سا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر کھنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اس نے ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو آدھی چاکلیٹ، اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دے کر امرہ کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے۔ فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا؟ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی۔ اور پھر میں کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیہ اچکائیں۔ یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور پیکٹ نکالا جس میں ریپر کو ایک کامن پین سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر کوئی میوہ جات بیگ میں نہ بکھر جائے۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ اس نے دیکھ لی تھی، دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا تھا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، چیریٹی کر رہے ہو؟ امرہ بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ۔ وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھیں یا تو وہ بہت دور تھیں یا لڑکوں کے ساتھ تھیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں۔ سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک تو برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش اس کی گنجائش سے بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی، جتنی زیادہ سستی ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہے تو، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، اور وہ اپنا مشہور زمانہ آزمودہ فقرہ ضرور کہنا، منحوس ماری، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اس بات پہ وہ نوال سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئیں، ایک چند ہی دن بعد واپس آ گئی اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھی۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی تو ہے۔ گڈ۔ سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ ہاں ہاں ہاں، کرایہ تو ضرور لیں گی، ساتھ میں کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں دو چار کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک دو منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا ایک کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا بڑا کھیتا تھا جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امرہ کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس سیڑھی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار گئی ہو۔
کوئی 20 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ سے کہا۔ سامنے والی کی ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں کندھے پہ گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی، مرحا بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بعد ازاں مرحا کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی۔ پھر ان کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے، بیل دینے والا دروازہ پیٹنے والا جائے بھاڑ میں۔ ہم کیا کریں؟ لینڈ لیڈی کی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی باب جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پائے کی؟ یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر تک اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے چالاکی سے سارے سوالات کے جوابات دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی اور تندور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تنور؟ بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی۔ نان پہ بیسن لگا کر اسے بھی تل لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھوڑی تلے رکھے اسے دیکھتی رہی۔ ہو چکا تمہارا؟ اب بتاؤ کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا، اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھیں، انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول بس، روٹی بھی۔ سادنا یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی ہفتے میں 2 بار ہی ہو جائے گا، باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ سادنا میڈم اسی کے ساتھ صوفے پر ذرا کنارے پہ بیٹھی تھیں اور سویٹر بن رہی تھیں۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ جی میں لے آؤں گی سنڈے کے سنڈے، سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب جب سادنا کہے گی لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے، بولو ہاں یا نہ؟ ہاں جی ہاں۔ گڈ۔ اچھا اب بولو کہانی آتی ہے کوئی؟ جی آتی ہے 2۔ گڈ، کون کون سی ذرا سناؤ۔ ایک کوا تھا بہت پیاسا تھا، ادھر اڑا ادھر اڑا۔ دوسری خرگوش اور کچھ کچھوے والی۔ سادنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ پیچھے بیٹھی رہی۔ بی بی یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بدلو، میں اچھی اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ۔ کرایہ پہلے بتا دیں پلیز۔ پہلے شرائط سن لو، تم سے پہلے 3 لڑکیاں جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو۔ سادنا یہاں 2 سالوں سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے میری عمر بھی اتنی لگتی ہے کیا؟ سادنا سے پہلے یہاں 6 لڑکے رہ کر گئے ہیں، اچھے لڑکے تھے، سارے کام کر دیتے تھے، میں تو اب بھی لڑکوں کے حق میں ہی تھی، پر اب سادنا کی وجہ سے لڑکیاں ہی رکھتی ہوں۔ سارے گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی۔ باقی کے کمرے بند ہیں اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا۔ کھانا بنانا ہوگا، ہفتے میں 2 دن پودوں کی کاٹ چھانٹ اور کھڑکیوں کی صفائی۔ 1 ہفتہ تم میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی 1 ہفتہ سادنا کرے گی۔ جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا۔ میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپیٹ ہے اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی۔ پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں ٹریک سے اترتے ہوئے دیکھا، یعنی اگر تم میں سے کوئی غلط حرکت دیکھی تو فوراً میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ تم ایک مسلمان لڑکی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گی اسی وقت، چاہے باہر برف باری ہو رہی ہے اور تم نمونیا کا شکار ہو جاؤ۔ تمہارے ہر طرح کے دوست یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو بھی تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، بے شک تمہیں پورے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے۔ اگر میں سوتی ہوں تو چٹکی کی آواز سے بھی جاگ جاتی ہوں، اس لیے جب میں سوؤں تو تم ایسی ہو جانا جیسے گونگی ہو۔ لینڈ لیڈی بولتی رہیں، جس صفحے پہ وہ بیٹھی تھی اسی پہ اڑنے لگے۔ کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پہ آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کی نظر چھت پہ لگے بڑے فانوس پہ گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے ابھری آنکھیں اس فانوس میں سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ رنگ اڑ رہے تھے۔ کیا مجھے کسی ڈان نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور کدادم کھڑکی کی کدادم پردوں کو گھورتے اس نے سوچا۔ میں یہاں ہوں، کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ سادنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی۔ اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے۔ اور کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ وہ آنکھیں ملنے لگی۔
تم ایسے ہی ہر جگہ لملیٹ ہو جاتی ہو لڑکی، لینڈ لیڈی ہنس کر بولی۔ امرہا لفظ لملیٹ پر حیران ہوئی۔ خالص دیسی لفظ تھا، یقیناً کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا انہیں۔ نہیں جی، بس آج تھکی ہوئی تھی تو جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے۔ کھانا؟ جیسے صدیوں بعد وہ لفظ سنا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی، کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی۔ لینڈ لیڈی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اوہ، پھر غلطی کر دی اس نے۔ وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا۔ شکل پر بے چارگی لے آئی۔ بیٹھ کر پی لو۔ لینڈ لیڈی کے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوئے۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ برا نہ ماننا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو۔ ایک لمبا وقت تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے، اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پاؤ، انہیں درست کرو۔ امرہا خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ تم جا کر سو جاؤ سادھنا، اور تم امرہا مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ وہ انہیں کمرے تک لے آئی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، دائیں ٹانگ فالج زدہ تھی اور دایاں ہاتھ بھی مشکل سے حرکت کرتا تھا، لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا۔ انہیں ان کے بیڈ پر لیٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ بال؟ امرہا کو لگا ان کے دماغ کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہے۔ ہاں بھئی، آؤ تو وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھ کر کھینچا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور اندر سے بمشکل آدھی انچ لمبے بال نکلے۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی اور اگر اس نے ٹھیک سے گنے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی زیادہ وقت لیا۔ پھر ہلکے سرمئی کو انہوں نے اتوار کی رات کے لیے پسند کیا اور اسے جانے کے لیے کہا، تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا۔ خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ یہ جگہ اسے بہت ہی سستی پڑ رہی تھی۔ اور ہاں، دوبارہ کچن میں نہ جانا۔ لیکن وہ پہلے کچن میں گئی، 1 کپ اور کافی بنائی اور 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ پیاری دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔